چلو ٹھیک ہے شاندانہ صاحب، پیچیدہ معاملہ نہیں ہے، سمری آ جائے گی، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. سو خان صاحب نے بھی 26 کو ایک سرپرائز دینا ہے، وہ سرپرائز ڈے کیا ہوگا ویسے؟ شکریہ فرید صاحب. اس ملک میں سرپرائز صرف یہ ہوگا اگر قانون کی بالادستی ہوئی، اگر آئین کو کسی نے پڑھ کے دیکھ لیا، اگر قوانین کو فالو کر لیا، تب سرپرائز والا دن ہوگا. یہ تو اب 7 مہینوں سے ہماری عادت ہو گئی ہے. سارے قانون توڑو، لوگوں کو اٹھواؤ، مرواؤ، قتل کے ان پہ وہ کرو، ملک کو آپ سوورن ڈیٹ یعنی آپ اس کو لے آئیں دیوالیے کے نہج پہ. افراتفری ہے، لوگوں کو بے گناہوں کو اریسٹ کرو، جیلوں میں ڈالو، اور جو گناہگار ہے اس پہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ تو بیچارہ بنانا ریپبلک سے بھی 10 قدم آگے ملک چلا گیا. یہ تو تباہ برباد کر دی ان لوگوں نے. اس ملک کو ٹھیک کرنے میں جو اگر 15 سال لگنے تھے اب 30 سال لگنے ہیں، بیکاز آپ نے لوگوں کو بتا دیا ہے. اعظم سواتی سپریم کورٹ کے باہر بیٹھا ہوا ہے کہ جی میری بیوی کی غلط ویڈیو بنائی ہے، ڈیپ فیک بنائی ہے، اصلی ہے جو بھی ہے، آپ اس کا یوز کیوں نہیں کر سکتے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اگر ایک سینیٹر اپنا ایف آئی آر نہیں کروا سکتے ایک ملک میں، ایک فارمر پرائم منسٹر جس پہ آپ نے قاتلانہ حملہ کیا، 11 لوگوں کو زخمی کیا، ایک کو آپ نے قتل کیا، اس کی ایف آئی آر نہیں کر سکتی کیونکہ وہ لوگ آپ کی پسند کے ہیں؟ یا ارشد شریف جو بول بھی نہیں سکتا، اپنی قبر سے وہ بولے گا، اس کا بدن بولے گا، اس کی ٹارچر کی تصاویر بول رہی ہیں، اگر وہ ایف آئی آر نہیں کر رہی، اس کی ماں درد درد ٹھوکرے کھا رہی، تو مجھے پتا ہے فرید صاحب آپ کس پاکستان میں رہتے شاندانہ ہیں؟ صاحبہ لیکن ایک بات بڑی اہم ہے اور آپ بھی اس بات کو سمجھتی ہیں کہ تمام باتیں آپ کی ایک طرف، آپ تمام باتوں کا جو اظہار کر رہی ہیں بالکل ٹھیک کر رہی ہیں، لیکن اس وقت سب سے اہم مسئلہ، اور تمام سیاسی جماعتوں کا، میں کسی ایک کو نہیں کہوں گا، سب کا جو فوکل پوائنٹ ہے، جو مرکز نگاہ ہے، جو ترجیح ہے، وہ ایک اہم تعیناتی کے اوپر ہے، اور نومبر ہے کہ گزر کے ہی نہیں دے رہا ہے. دیکھیں فرید صاحب، یہ بات تو آپ نے $1 ملین والی کی ہے. اگر عمران خان کو اور ان کی حکومت کو ہٹایا گیا تھا، وہ پلان یہی احمقانہ پلان تھا، وہ ڈالن لو علیہ السلام جو ان کے ہیں، پلان تو اسی لیے تھا کہ آپ خان کو ہٹاؤ تاکہ نومبر کی تعیناتی ذرا سموتھ ہو جائے. خان صاحب تو آؤٹ آف دا پکچر، اس کو تو آپ نے لنگڑا لولا کر کے گھر پہ بٹھا دیا ہے. اب تعیناتی کر کے دینا. آپ کا پتہ نہیں یہ کیسا پاکستان چلا رہے ہیں. ہمیشہ اگست میں نام آ جاتے ہیں، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر 3 مہینے گزرتے ہیں فارمر آرمی چیف کے فیئرویل ڈنرز پہ، ان کی فیئرویل وزٹس پہ، اور ابھی 29 کو تعیناتی ہونی اور اب تک سمری نہیں آئی ہے. ایک منسٹر کہتا ہے کہ سمری آ گئی ہے، دوسرا کہتا ہے آنی چاہیے، دوسرا کہتا ہے کہ جی نہیں آئے گی، غیر آئینی. بٹ فار دا گورنمنٹ دے تھنک اٹ از آل ایزی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی 29 تک ہے، 29 سے پہلے تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی. جب تک 29 کے بعد بات کریں گے اگر نہیں ہوتا ہے تو. فرید صاحب مجھے اور آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم عام پاکستانی ہیں، ہم سے تو ویسے ہمارے ٹیکس کے پیسے چرائے جا رہے ہیں، ہمارے لیڈر پہ قتل ہو رہا ہے. یہ جن کا مسئلہ ہے، جو خان صاحب نے پریڈکشن کی تھی، اگر آپ کو یاد ہے اپنے جلسے میں، کہ اگر نواز شریف، شہباز شریف زرداری بندہ لگائے گا اس میں رولا پڑے گا. ان کی پرانی عادت ہے کہ انہوں نے ہمیشہ افواج پاکستان جیسے معتبر ادارے میں بھی ایسے لوگ ڈھونڈنے جو ان کے ٹائپ کے. 10 ماہ انتظار کر لیں گے آپ لوگ، کیونکہ ویسے بھی آج خان صاحب نے کہا ہے کہ جتنی تاخیر ہوگی اتنا ہی فائدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہے. شکریہ فرید صاحب. دیکھیے یہ تو میں بہت سارے شوز پہ بات کہہ چکی ہوں. I agree with امبر بی بی، میری کالیگ رہ چکی ہیں اسلام آباد میں، کہ یہاں پہ جمہوریت کا ایک ڈھونگ گرا جا رہا ہے. پچھلے 45 سال سے جب سے ایوب خان نے ٹیک اوور کیا پاکستان، اور اس کے بعد ملٹری پہ ملٹری گورنمنٹ آتی رہی، پھر ہمارے الیکٹڈ ٹائرنٹس آتے گئے جو الیکٹ تو ہو کے آتے تھے. پر اگر میں آپ کو 1997 کی الیکشن کا بتاؤں، ایک فارمر کپتان تھے جو اب ریٹائرڈ ہو گئے، ان کی ضعیف بھی ہے، ایج ان کی ہے، آپ سوچیں 97 میں جو کپتان ہوگا جو اس کی کیا ایج ہوگی. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں میم آرڈر تھا کہ میاں صاحب کو پورا پنجاب دینا ہے، ایک ایک سیٹ دینی ہے. تو کہتے ہیں ہم ڈبے جب اٹھانے جاتے تھے پولنگ سینٹر سے شام کو، جب الیکشن جس دن ہو گیا، تو کہتے ہیں اگر اٹھانا پڑتا تھا تو ساتھ میں میجسٹریٹ کی وہ اٹھاتے تھے، کسی کو مارنا ہوتا تھا، کسی کو زندہ رکھنا ہوتا تھا، سب کچھ ہم کر لیتے تھے، بس صرف جتوانا تھا. ٹھیک ہے، تو کیسے نون لیگ پاکستان میں پھیلی، کیسے پیپلز پارٹی پھیلی، یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے. تو میں تو اتر جانے ہی نہیں چاہتی کہ کون سی کجا جمہوریت اور کجا جمہوری. چلے اتنا بتا دیں 10 ماہ انتظار کریں گے. رانا صاحب تو کہتے ہیں کہ 10 ماہ 10 ماہ ہم انتظار کریں گے نا، تو 10 ماہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہے، پاکستان کی تباہی ہے. یہ بھی رانا صاحب بیچارے نے ایک سچ بات کہی، میرا دل بھی دکھتا ہے. اکثر میں شوز پہ آتی ہوں ڈیسنٹ فیلو، کیونکہ ان کی والد کے ساتھ میں کام اچھا چلے تو پھر یہ بتا دینا کہ آر یو گائز ریڈی ٹو ویٹ، کیونکہ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی الیکشن چاہیے. اگر انہی کا نقصان ہے
تو آپ لوگ انتظار کر لیں 8-10 ماہ, کون سے بڑا وقت ہے اس وقت؟ فرید صاحب 2-3 باتیں دیکھیں. جو بھی ان کا مہنگائی مقام مارچ تھا پی ڈی ایم کا لیڈ بائی دا وینریبل فضل الرحمان, ان کو تو خیر امتحان الرحمان کہنا چاہیے جو تباہی انہوں نے پھیری ہے, لیکن یہ تھا مہنگائی مقام مارچ, انہوں نے تو غریب کو مکا دیا. اب آئندہ 10 مہینے ان کو غربت پہ کام کرنا ہے, تو گاڈ ہیلپ پاکستان. جہاں تک میاں صاحب کی سیفٹی کی بات ہے سر چھوڑیں, کیا سیفٹی اور کیا مطلب, اب میں کیا کہوں. کل انہیں اپنے ہی ایک پارٹی ورکر نے, چاہے ان کا اسپوکس پرسن ہے نہیں ہے, انہوں نے اس پہ ایسے شوشے لگوائے ہیں, مجھے یہ نہیں پتا کہ کس کے تھرو لگوائے ہیں. زرداری صاحب نے پیسے اس کو دیے ہیں, کس نے پیسے دیے ہیں, اس کے اپنے پیسے لوٹے گئے ہیں, تو وہ سچ بول رہا ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ دی ایشو از, کیونکہ اٹس اے بٹ ٹو کنوینینٹ کہ 29 بٹ ایسے کریکٹرز تو دونوں طرف ہیں نا شاندرہ صاحب, آپ کی طرف سے فیصل واڈا صاحب بھی روزانہ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی شرلی چھوڑ دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی انکشافات کر دیتے ہیں, روکڑی صاحب جو ہے کوئی نہ کوئی انکشافات, تو دونوں طرف ایسے کریکٹرز تو موجود ہیں. فرید صاحب سن لیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اے ٹی ایمز نون لیگ نے اور پیپل پارٹی نے خرید لیے, چاہے علیم خان ہو, چاہے فیصل واڈا خرید لیے, چاہے جہانگیر ترین ہو, یا چلے وہ خود بک گئے ہیں. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اگر یہ ای سی پی میں, اس اسمبلی میں کوئی بھی قانون اور آئین کی بالادستی کی کوئی جھوٹی بھی ان میں ایک لکیر گزری ہوتی, تو جس دن ہماری ریزگنیشنز ہوئی ہیں 11 اپریل کو, تو 11 اپریل کی یہ جو بیوقوفی ان سے ہوئی کہ اگر 60 دن کے اندر الیکشن ہوتے, یہ ساری ریزگنیشنز ایکسیپٹ ہوتی, تو یہی نون لیگ نے آنا تھا, کیونکہ اس وقت مہنگائی بہت زیادہ تھی اور بہت زیادہ نیگیٹو نیوز پی ٹی آئی کے بارے میں تھی میڈیا میں. تو ان لوگوں نے اس وقت 5 سال کا مینڈیٹ لے لینا تھا. ان سے جو کارڈنل مسٹیک ہوئی, کیونکہ چھوٹے میاں صاحب کو ڈر تھا کہ اگر بڑا الیکشن ہوگا تو میری بھتیجی مریم آگے آ جائے گی, مجھے کوئی نہیں آگے آنے دے گا, انہوں نے اپنا جھنڈا گاڑنا تھا, تو انہوں نے حکومت لے لی. پھر اس کے بعد جو تباہی کی آپ کی شروع ہوئی ہے فری فال, وہ تو ہونا ہی تھا. انہوں نے این آر او 2 بعد میں بھی لے لیتے, انہوں نے اوورسیز ووٹ تب بھی ختم کر سکتے تھے جب فل مینڈیٹ کے ساتھ آتے, اور ان سے فورن پارٹنرز. چلے میں آپ کی اسی بات کو, کیونکہ مجھے آپ سے میں نے بات سن لیں فرید صاحب ایک سیکنڈ, مجھے آپ نے یہ نہیں بتایا نا, آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ 10 ماہ انتظار آپ نے کرنا ہے یا آپ نے ارلی الیکشن کی ڈیمانڈ برقرار رکھنی ہے, مجھے یہ تو بتائیں. ہمیں 10 ماہ بیٹھنا پڑے پنڈی میں, اسلام آباد میں, گجراوالا میں, پشاور میں, ہم بیٹھ جائیں گے. ہمیں الیکشن چاہیے فوری کا فوری. اب ہم زبردستی نہیں کریں گے, مار پیٹ نہیں کریں گے, قتل نہیں کریں گے. اگر آپ نے میرا سوال سن لیا تو کائنڈلی اس کو رسپونڈ کیجئے گا کہ اگر ان کی طرف سے پیغام رسانی ہو رہی ہے تو سیویلین سپریمیسی تو ممکن نہیں رہ پائے گی بالکل بھی. پھر ان کی مداخلت یا انہی کے آپ جس حکومت کو رجیم چینج یا امپورٹڈ حکومت جس کو آپ کہتے ہیں, تو پھر اگر آپ انہی سے ہی اگر بات چیت آپ نے کرنی ہے تو پھر پارلیمان کو اور باقی چیزوں کا کیا فائدہ؟ فرید صاحب میرے پاس جواب کے لیے کتنا وقت دیں گے آپ جواب دیجئے. اچھا, پہلے تو اگر امبر بی بی بیٹھی ہوئی ہیں, مجھے نہیں پتا انہوں نے کوئی گلہ شکوہ کیا, مجھے فل سمجھ نہیں آئی. آئی تھنک انہوں نے لفظ بی بی پہ اعتراض کیا, تو ان سے معذرت کرتی ہوں. مجھے گھر میں شمسانہ بی بی بولتے ہیں, میں اپنی والدہ کو بی بی بولتی ہوں اور اپنی نیس کو بھی بولتی ہوں. یہ پشتون کلچر کا ایک لفظ ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اردو میں یہ کیسا اس کا مطلب ہے, بٹ آئی ایم سوری اف شی ٹوک آفینس. یہ تو عزت والا ایک لفظ ہے. بی بی ہم پشتوں میں سب کو بی بی بولتے ہیں عزت سے. اینی ویز, دوسرا اگر ہم عزتی کی بات کریں, پختون کلچر کی ہی بات کر رہے ہیں, تو ہمارے گھر تو دیکھیں فرید صاحب, جب دشمن بھی آتا ہے نا, ہماری ٹریڈیشن ہم اس کو پناہ دیتے ہیں. اور پی ٹی آئی میں آئی کین شو یو, ہمیں پہلے کہا جا رہا تھا کہ جی ان میں لچک نہیں ہے. آج ذوالفقار بدر صاحب کے فرزند نے بولا کہ جی ان میں سیاست میں ان میں کوئی لچک ہی نہیں ہے, کوئی گزارا ہی نہیں کرتے, ان کو اسٹریٹ لائن چاہیے. تو معذرت کے ساتھ اگر پیپلز پارٹی والی اور یہ شریف فیملی والی لچک ہم میں آ گئے تو پھر پی ٹی آئی تو تباہ ہو گئی. اور پی ٹی آئی میں جتنے بھی ہمارے ماشاءاللہ امپورٹڈ لوگ ہیں, فیصل واؤڈا ٹائپس یا جو کرپٹ لوگ ہیں, میں تو کہتی ہوں کہ کل کو نیب کھولیں. اب تو خیر نیب بھی ماشاءاللہ ایک دکان ہی بن گئی ہے, ادارہ تو نہیں رہا, تو اب تو کسی کی احتساب نہیں ہوگا. لیکن جہاں تک سیویلین سپریمیسی کی بات ہے, سیویلین سپریمیسی چاہیے کس کو, آپ پہلے یہ تو بتائیں. وہ آپ کی 95% عوام جو ٹیکس دے کے ایڑیاں رگڑ کے مر جاتے ہیں اس ملک میں, سیویلین سپریمیسی وہ مانگتے ہیں. یہ جو شام کو ہم بیٹھتے ٹی وی پہ باتیں کرتے ہیں اچھی اور مہنگی گاڑیوں میں پھر نکل گھر چلے جاتے ہیں, مہنگے ہوٹلوں میں کھانے کھاتے ہیں, دے گا کون, ان کو دے گا کوئی نہیں دے گا, ایبسولوٹلی کوئی دینے کو تیار نہیں. اور سب سے پہلے یاد رکھیں, ایک لفظ ہے پاکستان میں کسی کو سمجھ نہیں آتی, انگریزی کا بولنے کا شوق تو سب کو, سمجھ کسی کو نہیں آتی. ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ 2 ڈفرنٹ ادارے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. میں ایک بندے کا نام نہیں لوں گی, لیکن یہ تو میں بتا سکتی ہوں ہماری حکومت میں تھا, اس کا میرا ٹھیک ٹھاک بیر تھا.
وہ میرے منہ پہ مجھے کہتا تھا کہ میڈم کنکلوڈ کیجیے گا شاہنواز صاحبہ, آپ اپنی اسی بات کو پلیز اگر کنکلوڈ کر دیے گا, سو آئی ہیو ٹو تھینک یو, پلیز کنکلوڈ کیجیے. پوری بات سن لیں, سویلین سپریمیسی کا سن لیں. وہ ایک بزنس والا تھا اور ارب پتی بزنس والا تھا, اور مجھے کہتا تھا کہ ایسا کوئی فوجی نہیں ہے کرنٹ حکومت میں سینئر جس کا داماد میری کمپنی میں کام نہ کرتا ہو. وہ یہ اوپنلی دفتر میں کہتا تھا کہ میں کوئی چیز ہو, یہ ہے اسٹیبلشمنٹ آپ کی, جن لوگوں نے آپ سے بنگلہ دیش جدا کیا. یہاں پہ کوئی سویلین سپریمیسی نہیں چاہتا, نہ انگلش میڈیم والے نہ اردو میڈیم والے. جو آپ کے 95% عوام ہے جو سب سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے, وہ اس لیے نکلی کہ ان کو پہلی دفعہ پاکستان میں ایک شمع نظر آئی ہے, ایک ہوپ نظر آئی ہے.